اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے اردو کا درس نیوٹن کے کارنامے ہم پچھلے 1-2 دن سے پڑھ رہے ہیں، تو بچوں آج مذکورہ درس کو آگے بڑھائیں گے۔ سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی ہوگی، پھر نئے الفاظ کے معنی آپ سے شیئر کریں گے، اس کے بعد ترجمہ اور تشریح آج کے درس کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے بلند خوانی پیش ہے۔ 1.5-2 برس بعد نیوٹن کو کیمبرج میں معلم کی ایک معمولی سی نوکری مل گئی، مگر اس نے تیزی سے ترقی کی اور 27 سال کی عمر میں ریاضی کا مکمل پروفیسر بن گیا۔ نیوٹن نے اس کے بعد اپنی دریافتوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع کیا۔ روشنی پر تجربے کرتے ہوئے اس نے بتایا کہ سفید روشنی دراصل 7 رنگوں کی روشنیوں کا مرکب ہے جنہیں الگ الگ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے چیزوں کی حرکت کے بارے میں 3 اصول دریافت کیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے۔ تیسرے اصول میں اس نے بتایا کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے۔ ان اصولوں نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ عملی ایجادوں کو بھی فروغ دیا۔ کشش ثقل کی دریافت، جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دیکھ کر بتایا تھا، نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو سب سے قیمتی تحفہ تھا۔ اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس باہمی کشش سے یہ نظام شمسی اور ستاروں و سیاروں کے نظام قائم ہیں اور اپنے مخصوص طریقہ سے متحرک ہیں۔ اس اصول کے مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا۔ سمندری جواہر باٹا کو بھی اس نے چاند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ بلند خوانی تھی۔ اب نئے الفاظ کے معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلم ہو گیا استاد، ریاضی جس کو ہم حساب کہتے ہیں یا میتھمیٹکس کہتے ہیں، تجربہ کے معنی ہے ایکسپیریمنٹ، مرکب ہو گیا 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا بنا ہوا، ساکن ہو گیا جو ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے، جو حرکت نہیں کرتا ہے، متحرک ہو گیا حرکت والا، جو حرکت میں ہو، حرکت کر سکتا ہو۔ رفتار کو سپیڈ کہتے ہیں۔ تناسب، اس کو ہم انگریزی میں ریشو کہتے ہیں۔ مساوی کے معنی ہیں برابر۔ عملی ہو گیا پریکٹیکل۔ کشش ثقل، جس کو ہم جو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جس کو ہم یہ گریویٹیشن کہتے ہیں، کشش ثقل، گریویٹیشن۔ تحفہ ہو گیا قیمتی تحفہ کے معنی ہے کنٹریبیوشن، قیمت، تبروک وغیرہ، تبرک۔ شمسی کے معنی ہیں سورج، ستارے ہو گئے سٹارز، سیارے ہو گئے پلانٹس۔ کشش کے معنی ہیں اٹریکشن۔ یہ تھے پیارے بچوں نئے الفاظ۔ اب چونکہ ہم نیوٹن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، نیوٹن
نے جب بی اے کی ڈگری حاصل کی تب وہ 23 سال کے تھے. پھر اس کو کیمبرج یونیورسٹی میں ایک معمولی سی نوکری مل گئی. چونکہ وہ بڑے حساس تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے قابل و ذہین تھے، تو انہوں نے دن دگنی رات چگنی محنت کر کے نام کمایا. 4 سال کے اندر، صرف 4 سال کے اندر وہ پروفیسر بن گئے. 23 سال میں گریجویشن کی. پھر چھوٹے پوسٹ پر کیمبرج میں انہیں ملازمت ملی. 27 سال کی عمر میں وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر بن گئے. تب جا کے انہوں نے سلسلہ وار تجربے شروع کر دیے. روشنی پر تجربہ انہوں نے کیا. نیوٹن کے مطابق جو سفید روشنی ہوتی ہے یہ اصل میں 7 رنگوں کی ہوتی ہے، جن کو ہم الگ بھی کر سکتے ہیں. اس نے چیزوں کی حرکت، موشن جس کو ہم کہتے ہیں، جو موشن پیارے بچوں جب آپ آگے بڑھو گے یو ول ریڈ ان فیوچر نیوٹنز 3 لاز آف موشن. نیوٹن کے قانون جو ہے، موشن کی حرکت کے قانون جو ہے، قوانین جو ہیں، وہ آپ پڑھو گے، آپ کو پڑھنے ہیں وہ. تو اس نے 3 قوانین، حرکت کے 3 قوانین دریافت کیے، 3 اصول دریافت کیے. پہلا اصول یہ ہے کہ کوئی ساکن چیز تب تک متحرک نہیں ہوگی اور کوئی متحرک چیز تب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے. یعنی کہ کوئی ساکن چیز جو ایک ہی جگہ پہ ہو تب تک حرکت نہیں کر سکتی ہے جب تک نہ اس کو پش یا پل کیا جائے، جب تک نہ اس کو کھینچ لیا جائے یا جب تک نہ اس کو دھکا دیا جائے. اس طرح سے کوئی متحرک چیز جو حرکت میں ہو تب تک نہیں رکے گی جب تک نہ کوئی چیز اس کو رکانے کے لیے استعمال کیا جائے. دوسرے اصول کے مطابق حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. جو دوسرا اصول ہے نیوٹن کا، نیوٹنز لاز آف موشن. پہلا ہم نے دیکھ لیا کہ جب ہم کسی چیز کو دھکا دیں گے یا کھینچیں گے تب ہی وہ حرکت میں آئے گا، اور جب تک نہ ہم کسی چیز کو روکنے کی کوشش کریں تب تک وہ رکے گا نہیں. تو دوسرا قانون یہ ہے کہ حرکت کی رفتار طاقت کے تناسب سے بدلتی ہے. حرکت کی رفتار یعنی کہ موشن جو ہے، اس میں زیادہ تیزی آئے گی جب اس میں زیادہ زور دیں گے. مثلا ہم گاڑی چلاتے ہیں، پہلے ہم اس کو آرام سے چلاتے ہیں، فرسٹ گیئر پر، سیکنڈ گیئر پر چلاتے ہیں. جب ہم اس کو تھرڈ فورتھ گیئر لگاتے ہیں وہ زیادہ تیز چلتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں زیادہ زور لگایا جاتا ہے، زیادہ انرجی، یہ زیادہ کنزمپشن اس میں خرچ کیا جاتا ہے. تو تب جا کے اس کی سپیڈ بدلتی ہے. گویا کہ جتنا زیادہ ہم کسی چیز کو حرکت دیں گے، کسی چیز کو مطلب یہ جس پر جتنی زور آزمائی کی جائے گی اتنا وہ چیز متحرک ہو جائے گا، اس کی رفتار بڑھ جائے گی. تیسرا اصول یہ ہے کہ ہر عمل کا مساوی اور الٹا رد عمل ہوتا ہے. تو ایوری ایکشن دیئر از ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. تیسرا اصول یہی ہے. مثلا اگر ہم ایک گیند آہستہ سے دیوار پہ دے ماریں گے تو وہ آہستہ ہی سے واپس آئے گی. جتنے زور سے ہم اس کو ماریں گے اتنی زور سے وہ واپس بھی آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں، یہ نیوٹن کا یہ تیسرا اصول ہے، حرکت کا تیسرا اصول. تو ان اصول نے نہ صرف سائنس کے علم کو ایک نئی وسعت دی بلکہ ایجادوں کو بھی بہت فروغ دیا. تو اس طرح سے گریویٹیشن کا جو مطلب یہ اصول اس نے دریافت کیا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا تحفہ تھا. اس طرح سے یہ جو ہے اٹریکشن آف سٹارز اینڈ پلانٹ جو ہے، نظام شمسی سولر سسٹم جو ہے، ان کے لیے بھی ایک اصول ہے. یہ ایک دوسرے کی کشش کی وجہ سے یہ قائم ہیں. اور نیوٹن نے اتنا ہی نہیں کیا، یہ نیوٹن نے اتنے سارے اصول ہی قائم نہیں کیے، ان چیزوں کو نہیں پرکھ لیا،
بلکہ یہ بھی بتایا کہ سمندر میں جو جوار باٹا یہ جو ہے اٹھتی ہے، لہریں جو اٹھتی ہیں، ٹائیڈس، وہ آپ جانتے ہو 2 قسم کے ہوتے ہیں، ویوز اینڈ ٹائیڈس۔ تو یہ ٹائیڈس جو اٹھتی ہیں ان کا چاند اور سورج کی کشش کی وجہ سے یہ سمندر میں اٹھتے ہیں۔ وہ ہے کہ یہ سب سائنسی اصول ہیں جو نیوٹن نے ہمیں کنٹریبیوٹ کیے، جو نیوٹن نے ہمیں دیے۔ تو بچوں کل آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔